أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Islamic TV program Light of Islam, which is on air every Sunday from 12 noon till 1 p.m. on TV1 USA. Assalamu alaikum اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے جہاں سے بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، چاہے ڈش نیٹ ورک کے ساتھ ہو یا سلنگ کے ساتھ ہو یا آپ فیس بک یا یوٹیوب پہ، تمام جگہ لائیو پروگرام اس وقت پیش کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد اللہ اور رسول کے احکامات کو بیان کرنا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. ناظرین، آج جو ہے یہ مہینہ بھی اختتام پر ہے، بہت ہی مبارک مہینہ، جو مہینہ قرآن مجید سے جس کا تعلق ہے. قرآن مجید نازل کی گئی ہے رمضان کے مہینے میں، اور جس پر قرآن مجید نازل کی گئی ہے وہ یہ مبارک مہینے میں اس دنیا فانی میں آمد ہوئی ہے. بہت زیادہ تعلق قرآن مجید سے اس مہینے کا بھی ہے. اور آئیے، جس طرح سے آپ سب کو پتہ ہے، اس پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ. ہم دعوت دیے ہیں اس وقت مولانا امتیاز الرحمن تھانوی صاحب، جو زوم کے ذریعے موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بس چند آیتیں سورہ حدید کی آیت نمبر 8 سے 11 تک 3 آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کرتے ہیں. جی، ناظرین سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کے گھر میں یہ پروگرام آ رہا ہے، جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جب قرآن پڑھی جاتی ہے تو اس کا ایک ادب ہے، لحاظ ہے. غور سے سنیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ، آپ اس میں جو بھی حکم دیے ہیں، جو بھی ہدایت کی باتیں آپ نے بتائی ہے، ہم اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹ آف اسلام پروگرام کے پیش نظر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور میں نے اس وقت آیت نمبر 8 سے 11 تک کی تلاوت کی ہے، اور ان آیات کا تعلق سورہ حدید سے ہے جو کہ 27ویں پارے میں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ بس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیراتیں کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اگر تمہیں باور ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر انتہائی نرمی کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے راہ اللہ دیا ہے اور جہاد کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیا۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض کے طور پر دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کا پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، اس میں چند مضامین ہیں، جس میں سے ایک تو پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہا ہے نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے رسول کے پیغام کو اور اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، اور تم اللہ کے رسول کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے؟ یہ اگرچہ کہا جائے کہ مشرکین یا کفار کے لیے ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ آیت سب ہی کے لیے ہے۔ جی جی اور ہمیں بھی اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ جیسے ہمارے مقصود بھائی نے کہا کہ اس مہینے میں جو اب ختم ہونے والا ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو سرتاپا ہدایت بنا کے بھیجا ہے، جن کو اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، جن کے بارے میں جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں ایک استاد کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں دین کی تعلیم دوں، جس کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا اور مبعوث کیا تاکہ میں تمہیں ایسی اخلاقی تربیت دوں، تمہارے ایسے اخلاق اور ایسے کردار بنا دوں کہ تمہیں اعلیٰ سطح پر لے جاؤں، لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، کہ میں ایسے اخلاق دے کر بھیجا گیا ہوں کہ جو بہت ہی حسین و جمیل اخلاق ہیں اور ان کی تکمیل کر دوں۔ تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے اور ہماری یعنی یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے ایمان کے حوالے سے، اس میں آپ کی عظمت بھی ہمارے قلوب میں ہونی چاہیے، اور عظمت ایسی ہو کہ پھر دنیا کے کسی انسان کی یا ساری کائنات کی عظمتوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تب بھی وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لہذا معلوم ہوا کہ تمام انسانیت سے اور تمام لوگوں سے ان سے زیادہ عظمت ہمارے قلوب میں ہو۔ اسی طرح آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی ہو کہ اور کسی کی محبت ایسی نہ ہو۔ اسی طرح آپ کی اطاعت کاملہ کی ہمیں توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے نبی و آقا ہیں اور جو شفیع المذنبین ہیں، کہ انہوں نے جو ہدایات اور جو سنتیں اور جو طریقہ اپنا زندگی میں ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور جس کے بارے میں یہ بات یقینی طور پہ کہی جا سکتی ہے
کہ جو آدمی سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہیوں سے بچائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو خرافات سے بچائیں گے۔ حق تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والوں کو ہمیشہ عزت اور سرفراز فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور اسی راستے پر چل کر ہماری کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں اس کا دگنا کئی گنا عطا فرمائے گا، اور یہ صرف تمہارا مال نہیں بلکہ تم تو اصل میں ایک نائب کی حیثیت سے ہو، ہم نے تمہیں مال دیا ہے، اس میں جیسے تم اپنے اوپر خرچ کرتے ہو اس طرح عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں اور غربا ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، مسافرین ہیں، تو ان کے بھی حقوق ہیں تمہارے اموال کے اندر، تو ان کا بھی لحاظ کرنا تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن بھی آ جائے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کریں، اور ہماری زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور بھی آ جائے، تاکہ اور اس لیے کہ سنت کے مطابق جو کام کیا جاتا ہے وہی عمل اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوتا ہے۔ اگر غیر مسنون طریقے سے ہم کوئی عمل کریں تو اس کی کوئی 4 رکعت اگر ہمارے اوپر فرض ہیں، مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ چلیے آج اجر و ثواب زیادہ لینے کے لیے ہم 6 فرض پڑھ لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ 4 کا ثواب بھی چلا جائے گا، وہ 4 بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے، وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے تاکہ ہمارے اعمال میں مقبولیت بھی پیدا ہو، نورانیت بھی پیدا ہو، اور ہمارے لیے دین و دنیا کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ جمع فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی مولانا صاحب، ہمیں اس قرآن کی آیت سے ہمیں ایز اے مسلمان، عام مسلمان، میرے جیسے جو عام مسلمان جو ہے، ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں پوچھتے ہیں ہمیں، کیوں تم ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ جو ایمان لے کے آئے، جو ہمیں ٹیسٹری میں رکھ کر ایمان مل چکا ہے، ہمارے ماں باپ مسلمان تو ہم بھی مسلمان، تو ہم اس کو ایمان کو جو ایزی لیتے ہیں، جو اس کی جو اہمیت ہے اس کو نہیں جان کر ہم اپنی زندگی ڈھالتے ہیں، تو یہ ہمیں سوچنے والی بات ہے کہ ایمان کتنی پختہ چیز ہے، کتنی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جاہل پیدا کیا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے لا علم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی جتنی دوسری مخلوق ہے جن اور انسان کے علاوہ، ان کو علم دے کر پیدا کیا جاتا ہے جس قدر ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجے ہیں تاکہ ہمیں اس بات کا پتہ چلے کہ زندگی ہم کیسا گزارنی چاہیے، اور کیا چیز ہمیں کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور کس چیز سے ہم بچنے سے اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اب اس وقت بریک کی ریکویسٹ آئی ہے، اور اس میں بہت ساری عنوان پر بات ہوئی ہے قرآن مجید کی۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔